الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بارہا شکر اور احسان ہے کہ جس ذات گرامی نے اس پرفتن دور کے اندر ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں، قرآن پاک کو سمجھیں اور قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت اس کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ یہ وہ نسخہ شفا ہے جس کی تلاوت، جس کا دیکھنا، جس کا سننا سنانا، جس کا سیکھنا سکھانا، جس پر عمل کرنا اور جس کی کسی بھی حیثیت سے نشر و اشاعت کی خدمت کرنا دنیا اور آخرت دونوں کی عظیم سعادت ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم صفہ میں بیٹھے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ روزانہ صبح کو بطحان یا عقیق کے بازار میں جایا کرے اور ہر روز 2 بہترین قسم کی اونٹنیاں کسی گناہ یا قطع رحمی کا ارتکاب کیے بغیر پکڑ لایا کرے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو ہم میں ہر ایک پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص روزانہ مسجد میں جا کر 2 آیتیں سیکھ لیا کرے یا پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں سیکھے تو وہ 3 اونٹنیوں سے، اور 4 سیکھے تو وہ 4 سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے معنی کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کے جو فضائل بیان فرمائے اور امت کو جس طرح اس کی ترغیب دی،
مذکورہ بالا حدیث اس کی صرف ایک مثال ہے، اور حدیث کے مجموعے اس قسم کی احادیث سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور اس کے علوم کے ایسے ایسے پہلوؤں سے خدمت کی ہے، اور اس کے الفاظ و معانی کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسی بے مثال کاوشیں کی ہیں کہ ان کی تفصیلات کو دیکھ کر عقل مبہوت رہ جاتی ہے۔ قرآن کریم کے معانی مطالب کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اس امت نے کتاب الہی کے الفاظ، اس کی حرکات و سکنات اور اس کے حروف کو ٹھیک ٹھیک زبان سے ادا کرنے کی غرض سے ایسے ایسے علوم و فنون کی بنیاد ڈالی ہے جن کی نظیر دنیا کے کسی مذہب اور کسی زبان میں نہیں ملتی۔ ایک تجوید و قرات ہی کے علم کو لے لیجئے تو اس فن کی تفصیلات اور اس کی باریکیوں کی تشریح کے لیے اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان سے ایک مستقل کتب خانہ تیار ہو سکتا ہے۔ غرض یہ کہ جن مختلف جہتوں اور گوناگوں پہلوؤں سے قرآن کریم کی خدمت کی گئی ہے، انہی میں سے خاص رخ کی خدمت وہ کتابیں ہیں جو علوم القرآن کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، کیونکہ علوم القرآن ایک وسیع و عریض علم ہے، اور اس میں علم تفسیر کے مبادی اور اصول واضح کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح نازل ہوتا تھا، وحی کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کس ترتیب سے نازل ہوئی، کتنے عرصے میں اس کا نزول مکمل ہوا، مکی اور مدنی صورتوں کا کیا مطلب ہے، شان نزول کسے کہتے ہیں، تفسیر قرآن میں اس کا کیا مقام ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ ہے یا نہیں، قرآن کے مختلف حروف اور قراتوں کا کیا مطلب ہے، قرآن کریم کس قسم کے مضامین پر مشتمل ہے، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو کس طرح محفوظ رکھا ہے، اور اس کی کتابت و طباعت کس طریقے سے ہوئی، کتنے مراحل سے گزری، قرآن کریم کی تفسیر کے کیا اصول اور آداب ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اس راہ میں کون سی غلطیاں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے بہت سے سوالات اور ضروری اہم باتیں، یہ سب سیکھنا ضروری ہیں، اور یہ سب ہمیں علوم القرآن کو سیکھ کر ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ وقت لگائیں اور ان کو سیکھیں، جیسے کہ بہت اہم قرآن کریم کا تعارف، کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ علامہ ابو المعالی نے قرآن کریم کے 55 نام شمار کیے ہیں، اور بعض حضرات نے ان کی تعداد 90 سے بھی متجاوز بتائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی صفات مثلا مجید، کریم، حکیم وغیرہ کو نام قرار دے کر تعداد اس حد تک پہنچا دی ہے، ورنہ صحیح معنی میں قرآن کریم کے نام کل 5 ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب اور التنزیل۔ خود قرآن کریم نے اپنے لیے یہ 5 الفاظ اسم علم کے طور پر ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور نام قرآن ہے، چنانچہ خود اللہ رب العزت نے کم از کم 61 مقام پر اپنے کلام کو اسی نام سے یاد فرمایا ہے۔ قرآن دراصل قرأ یقرأ سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے جمع کرنا۔
پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں اس لیے استعمال ہونے لگا کہ اس میں حروف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے۔ قرأ یقرأ کا مصدر قراءۃ کے علاوہ قرآن بھی آتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ان علینا جمعہ وقرآنا، یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کی بہت سی وجوہ تسمیہ بیان کی گئی ہیں۔ زیادہ راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کا یہ نام کفار عرب کی تردید میں رکھا گیا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ میں شور مچا دیا کرو۔ ان کفار کے علی الرغم نام رکھ کر اشارہ فرما دیا کہ قرآن کریم کی دعوت کو ان اوچھے ہتھگنڈوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ کتاب پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ چنانچہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتراً منقول ہے۔ یہ تعریف تمام اہل علم کے درمیان متفق ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن کریم بذریعہ وحی نازل ہوا، وحی اور اس کی حقیقت کا جان لینا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم چونکہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند باتیں جان لینی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وحی کی ضرورت ہر مسلمان جانتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمہ کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ نیز جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کاموں کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ کی مرضی پر کاربند ہونا ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا علم ہوتا رہے۔ ایک انسان کے حواس جیسے آنکھ، کان، ناک، منہ اور ہاتھ پیر، دوسرے عقل اور تیسرے وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی
ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا علم نری عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اس وقت میرے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، مجھے اپنی آنکھ کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ انسان ہے۔ آنکھ ہی نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا رنگ گورا ہے، اس کی پیشانی چوڑی ہے، بال سیاہ ہیں، ہونٹ پتلے اور چہرہ کتابی ہے۔ لیکن اگر یہی باتیں میں اپنے حواس کو معطل کر کے محض عقل سے معلوم کرنا چاہوں، مثلاً آنکھیں بند کر کے یہ چاہوں کہ اس انسان کی رنگت، اس کے اعضاء کی صحیح بناوٹ اور اس کے سراپا کی ٹھیک تصویر مجھے صرف اپنی عقل کے ذریعے معلوم ہو جائے تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اسی شخص کے بارے میں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، نیز یہ بھی علم ہے کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، اگرچہ نہ اس کی ماں اس وقت میرے سامنے ہے نہ میں اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھ سکتی ہوں، لیکن میری عقل بتا رہی ہے کہ یہ شخص خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر میں یہ علم اپنی عقل کی بجائے اپنی آنکھ سے حاصل کرنا چاہوں تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس کی تخلیق اور پیدائش کا منظر اب میری آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ غرض یہ کہ جہاں تک حواس خمسہ کا تعلق ہے وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے۔ مثلاً اسی شخص کے بارے میں عقل نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس شخص کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کے ذمہ خدا کی طرف سے کیا فرائض ہیں، اس کا کون سا کام اللہ کو پسند اور کون سا ناپسند ہے، یہ سوالات ایسے ہیں کہ عقل اور حواس مل کر بھی ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے اسی کا نام وحی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور مذکورہ تشریح سے بھی یہی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہی ہو جائے۔ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے دینی معتقدات کا علم دینا عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے، اور ان کے ادراک کے لیے محض عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں۔ اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر وحی کے مفہوم اور اس کی حقیقت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وحی، وحیٌ اور ایحاءٌ عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور لغت میں ان کے معنی ہے جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، خواہ یہ اشارہ کنایتاً استعمال کر کے کیا جائے، خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر،
یا تحریر و نقوش استعمال کر کے ہر صورت میں لغتاً اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں۔ چنانچہ اسی معنی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہے فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى إلیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ اسی طرح وأوحى ربک إلی النخل ان اتخذی من الجبال بیوتا۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ بہرکیف وحی کے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا اور کسی کے لیے درست نہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی اور ایحاء دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایحاء کا مفہوم عام ہے اور انبیاء پر وحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنا بھی اس مفہوم میں داخل ہے، لہٰذا یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف وحی صرف اس الہام کو کہتے ہیں جو انبیاء پر نازل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے لفظ ایحاء کا استعمال تو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لیے کیا ہے، لیکن لفظ وحی سوائے انبیاء کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ وحی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے کسی منتخب بندے اور رسول تک پہنچاتا ہے اور اس رسول کے ذریعے تمام انسانوں تک، اور چونکہ وحی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک مقدس تعلیمی رابطہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا مشاہدہ صرف انبیاء کرام ہی کو ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے اس کی ٹھیک حقیقت کا ادراک بھی ممکن نہیں۔ البتہ اس کی اقسام اور کیفیات کے بارے میں کچھ معلومات خود قرآن و حدیث نے فراہم کی ہیں۔ یہاں صرف ہم وحی کی تعلیمات کو پڑھیں گے۔ وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو وہ محض اپنی عقل اور حواس سے معلوم نہ کر سکیں۔ یہ باتیں خالص مذہبی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی عام ضروریات بھی۔ انبیاء کرام کی وحی عموماً پہلی قسم کی ہوتی ہے، لیکن بوقت ضرورت دنیاوی ضروریات بھی بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہیں کشتی کی صنعت یعنی کشتی کو بنانا بذریعہ وحی سکھایا گیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زرع سازی کی صنعت سکھائی گئی۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کو خواص اشیاء کا علم بذریعہ وحی دیا گیا۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ علم طب بنیادی طور پر بذریعہ وحی نازل ہوا۔ اسی طرح وحی کی اقسام، وحی کی ابتداءً 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وحی قلبی۔ اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں۔ اس قسم میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ نبی کی قوت سامعہ اور حواس کا۔ اس میں کوئی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں جا کر
بلکہ کوئی بات قلب میں جگہ بنا لیتی ہے اور اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی۔ چنانچہ انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم اسی طرح دیا گیا تھا۔ دوسری قسم کلام الہی، اس دوسری قسم میں باری تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کو آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا، ایک عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے، جس کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں۔ جو انبیاء اسے سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور اس کے سرور کو پہچان سکتے ہیں۔ وحی کی اس قسم میں چونکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور تیسری قسم وحی ملکی۔ اس تیسری قسم میں اللہ جل جلالہ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام پہنچا دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی اصلی صورت میں نظر آ جائے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے وحی کی انہی تین قسموں کی طرف ارشاد فرمایا، اشارہ کرتے ہوئے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ من یشاء ما یشاء۔ اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس حکم سے جو چاہے وحی کا پیغام پہنچائے۔ اس آیت میں وحین دل میں بات ڈالنے سے مراد پہلی قسم یعنی وحی قلبی ہے، اور پردے کے پیچھے سے مراد دوسری قسم یعنی کلام الہی اور پیغام بھر کوئی اپنا پیغام بھر بھیجنے سے مراد تیسری قسم یعنی وحی ملکی ہے۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، کہ فرشتے کے ذریعے اپنی بات پہنچائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل کی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طریقے سے نازل ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، احیاناً یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت ما قال واحیاناً یتمثل لی الملک رجلا۔ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، اور کبھی دوسری قسم وحی کی سلسلۃ الجرس، بلکہ پہلی قسم سلسلۃ الجرس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی آواز آیا کرتی تھی کہ جیسے گھنٹیاں بجنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔
حدیث میں تو صرف اتنا ہی مذکور ہے، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا اس قسم کی وحی کو کس اعتبار سے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ فرشتہ وحی لاتے وقت اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا تھا، اس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ اور علامہ خطابی رحمہ اللہ نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہاں تشبیہ آواز کے ترنم میں نہیں بلکہ اس کے تسلسل میں ہے کہ جس طرح گھنٹے کی آواز مسلسل ہوتی ہے اور کسی جگہ ٹوٹتی نہیں، اسی طرح وحی کی آواز بھی مسلسل ہوا کرتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ محض قیاسات ہیں اور ان کی بنا پر کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی سے نقل کر کے اس تشبیہ کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ مذکورہ تمام توجیہات سے زیادہ لطیف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تشبیہ صرف دو اعتبار سے دی گئی ہے، ایک تو آواز کے تسلسل کے اعتبار سے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے اس اعتبار سے کہ گھنٹی جب مسلسل بج رہی ہو تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور باری تعالیٰ چونکہ جہت اور مکان سے منزہ ہے، اس لیے کلام الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی آواز کسی ایک سمت سے نہیں آتی بلکہ ہر جہت سے آتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں کے قریب لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دے دی ہے۔ بہرکیف اس کی ٹھیک کیفیت کا علم تو اللہ ہی کو ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے اس خاص طریقے میں گھنٹیوں کی سی آواز آیا کرتی تھی۔ ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وحی کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ دشوار ہوتا تھا۔ دوسرا، تمثیل ملک۔ وحی کی دوسری صورت جس کا اس حدیث میں ذکر ہے یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اور تیسری، فرشتے کا اصلی شکل میں آنا۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانہ میں۔ اور چوتھی قسم رویائے صادقہ، وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ اور پانچویں، کلام الہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور چھٹی قسم نفس فی الروح۔ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ یہ 6 صورتیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔